علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ کو وہاں سے اٹھایا، مسجد حرام میں آپ کو لائے، حتیم اور حجر کے اندر آپ کو رکھا، آپ کے سینے کو بلکہ پیٹ کو یہاں سینے سے لے کر کے ناف کے نیچے تک اسے پھاڑا، اور اس میں سے آپ کے دل کو نکالا، ایک سونے کی تشتری میں رکھ کر کے زمزم کے پانی سے اسے دھولا، اور اس کے بعد نور و حکمت سے بھر کر کے اسے دوبارہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ایک براق لایا گیا، جس سے متعلق مسلم شریف وغیرہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جو گدھے سے تھوڑا بڑا اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، البتہ یہ کہ وہ بڑا تیز رفتار تھا، اس کا ایک قدم اتنی دور جا کے پڑتا تھا جتنی دور لوگوں کی ایک نظر جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے براق جو برق سے بنا ہے، وہ برق مانے کیا ہوتا ہے؟ بجلی کے ہوتا ہے، گویا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے بجلی جیسی تیزی عطا فرمائی ہو، بجلی جیسی تیزی عطا فرمائی ہو۔ اس پر سوار ہو کر کے آپ بیت المقدس تشریف لے آئے، وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل السلام نے براق کو وہیں پر باندھ دیا۔ اس کے بعد جب دونوں نے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبرائیل السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی تو آپ کے لیے معراج رکھی گئی۔ معراج مانے کیا ہوتا ہے؟ سید معراج نہیں ہے، آپ لوگ نہ سمجھیں شیخ معراج کی بات کر رہا ہوں میں، ہے نا، ورنہ ان کے محبوب حضرات جو ہے کہیں مجھے برا بھلا نہ کہنے کہ ان کا نام یہاں پر کیوں لے لیا شیخ کا۔ معراج کے معنی ہوتا کیا ہے؟ سیڑھی کے ہوتا ہے۔ معراج کے معنی کیا چیز ہے؟ سیڑھی۔ معراج عروج سے، عروج کے معنی چڑھنا ہوتا ہے، چڑھنے کا آلہ، چڑھنے کا آلہ، یعنی کیا ہے؟ وہ سیڑھی ہے۔ وہ سیڑھی رکھی گئی اور اس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی سیر کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ ان تمام لوگوں نے آپ کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، بعض روایت کے اندر یہاں تھوڑا ترتیب میں فرق ہے، یوسف یا حضرت ادریس علیہ السلام۔ لوگ اپنا قصہ ہی بھولے ہوئے ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ آپ لوگوں کو معراج کا قصہ یاد ہوگا، نہ سناؤں، میں صرف اشارہ کرتے جاؤں۔ تو تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ پانچویں پر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ تمام لوگوں نے آپ کو مرحبا بالنبی بالاخ صالح و نبی صالح، خوش آمدید ہے نیک نبی اور نیک بھائی کے لیے، یعنی ہر آدمی، ہر نبی آپ کو خوش آمدید کہتا رہا۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات ہوتی ہے کس سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جو بیت المعمور کو ٹیک لگائے ہوئے، اپنی پیٹھ دیے ہوئے آپ علیہ السلام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اور اپنے بیٹے، اس لیے کہ آپ انہی کے خاندان کے ہیں نا، اس لیے انہوں نے کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہے نیک بیٹے اور نیک نبی کے لیے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے زیارت کی، کس کی؟ سدرۃ المنتہا کی، جو ایک درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پہ شروع ہوتی ہے اور اس کی ڈالیاں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل آپ نے بتایا گویا مقام ہجر کے گھڑے ہیں بڑے بڑے سے، یعنی اتنے بڑے پھل تھے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے ہیں، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے جب اس پر اپنی تجلی ڈالی تو بالکل نور سے بھر گیا، اور اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اس کی خوبصورتی بیان نہ کی جاتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جس وقت سدرہ کو ڈھپ لیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جس چیز نے ڈھانپا تھا، جس چیز نے ڈھکا تھا، تو وہاں سدرۃ المنتہا تک جب آپ پہنچے اور بیت المعمور تھے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آگے حکم ہوا آنے کا، اور خود اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اپنے عرش
اپنے عرش سے تھوڑا سا نیچے آیا اور وہاں آپ کی ملاقات اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئی، اور دونوں کے درمیان میں وہ فاصلہ رہ گیا، کتنا فاصلہ؟ قاب قوسین او ادنا، یعنی 2 کمان کے بیچ یا اس سے بھی زیادہ نزدیک۔ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ وحی فرمانی تھی وحی فرمائی، وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ ان وحیوں میں سے 3 چیزوں کا ذکر بڑی خصوصیت کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ پہلی چیز 50 وقت کی نماز آپ کے اوپر فرض کی گئی۔ کتنی؟ 50 وقت کی نماز آپ کے اوپر فرض کی گئی۔ دوسری چیز آپ کو جو عطا کی گئی وہ سورہ بقرہ کا خاتمہ، سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں عطا کی گئی۔ سورہ بقرہ کے آخر کی 2 آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر کے آخر تک یہ چیز آپ کو عطا کی گئی۔ اور تیسری چیز آپ کو یہ عطا کی گئی کہ آپ کے امت کا جو آدمی، یہ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ آپ کی امت کا جو آدمی اس حال میں وفات پا جائے کہ اس نے شرک نہیں کیا ہے، آپ کی امت کا وہ آدمی جس نے شرک نہیں کیا اور اس حال میں اس کی وفات ہو جا رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ 3 چیزیں آپ کو وہاں پر عطا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے یہ چیزیں لے کر کے رخصت ہوئے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو روکا، اور جیسا کہ مشہور قصہ ہے، کہتے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا آپ سے کہ کیا معاملہ پیش آیا، تو آپ نے بتایا کہ ایسا ایسا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے ہم نے بنو اسرائیل کو آزمایا ہے، ان کی آزمائش کر لی ہے، اور وہ لوگ عبادت نہیں رہنے دے سکتے، وہ لوگ عبادت نہیں کر سکے ہیں، اس لیے آپ کی قوم تو اور بھی کمزور ہے، آپ کی قوم تو اور ہی کمزور ہے، لہذا رب کے پاس جائیے اور آپ یہ کہیے کہ اس کے اندر تخفیف کر دے۔ تو آپ پہلی بار گئے، 10 وقت کی نماز کم ہوئی، پھر واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے بار بار آتے جاتے کتنی نماز باقی رہ گئی؟ 5 وقت کی نماز باقی رہ گئی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید آپ سے کچھ کہنا چاہا اور کہا، تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے بار بار واپس جاتے شرم آتی ہے، میں اسی کے اوپر راضی ہوں اور اپنی امت کو اسی چیز کی میں تعلیم دوں گا۔ جیسے آپ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ہم نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا، ہم نے اپنا فریضہ پورا کر دیا ہے، اب ہماری بات کے اندر ہمارے قول میں کوئی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ہے قصے اسراء اور معراج کی طرف اشارہ جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دیکھیے اصل چیز قصہ گوئی نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ اگر ہم صحیح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے پابند ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ اس قصے سے ہمیں اور آپ کو عبرت اور سبق کیا لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے ہمیں اور آپ کو صرف طبیعت بہلانا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت سے ہمیں اور آپ کو کیا سبق لینا ہے اور کیا سبق ہمیں ملتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی اس کے متعدد مقاصد ہیں، اس کے متعدد مقاصد ہیں۔ اگر اس پر ایک سرسری نظر ڈال لی جائے تو مسئلے کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو صحیح قول کے مطابق یہ معراج 10 نبوی کے بعد میں پیش آیا ہے، یعنی آپ کی نبوت کے 10 سال گزر گئے تھے، اس کے بعد یہ حادثہ اور یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ کو معراج کرائی گئی ہے۔ بات اقوال اس سے پہلے بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد کا ہے۔ اب چاہے ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہو، ہجرت سے 1 سال 4 مہینہ پہلے کا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے